السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے دا فار ایور ہمیشہ، اور اس کو لکھا ہے سپنا گل نے، جس کی قسط نمبر ہے پہلی۔ ہمیشہ تم ساتھ رہنا میرے، بے شک یہ 2 پل کے لیے کیوں نہ ہو۔ 4 سال بعد وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، ایون دنیا بدلتی ہے، لیکن ان بہت سے سالوں میں پراگ نہیں بدلا۔ جی ہاں، پراگ وہ بالکل ویسا ہی تھا، وہی عمارتیں، وہی کلچر، وہی مسکراتے ہوئے لوگ، اسٹریٹ میں گانا گاتے ہوئے، ہاتھ میں مشہور پراگ کی ٹریڈنگ پکڑتے اپنے کاموں میں جا رہے تھے۔ بہت سے زیادہ ٹورسٹ ہوتے جو اس خوبصورت ترین شہر میں اپنے مومنٹس کیپچر کر رہے تھے۔ قدیم جگہ کو دیکھ کر ٹورسٹ گائیڈ انہیں فاسٹ انگلش میں پوری ہسٹری بتاتا رہا، جو آدھے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہاں 50 سال یا 100 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ ایک پہلی صبح تھی جہاں پراگ میں چمکتی دھوپ کے بجائے بارش کا سماں تھا۔ تیز تیز بارش نے اس خوبصورت شہر کو مزید نکھار دیا تھا، اور لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اور یہی چیزل عمارت کے پینٹ ہاؤس میں بھی تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے اس بارش کے موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ ابھی اس نے امی سے بات کی تھی، بہت سالوں بعد ہارون بھائی کی شادی ہو رہی تھی۔ ہارون بھائی تو شرما گئے، ان کا کہنا تھا اب اس عمر میں شادی کرتا ہوا اچھا لگوں گا، لیکن حیا بہت خوش تھی، اب خوب ہلا گلا ہوگا۔ لڑکی پاکستانی ہی تھی تو شادی پاکستان میں ہی طے پائی تھی۔ امی تو پہلے ہی چلی گئی تھیں، ان کا کہنا تھا آسٹریا میں کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے مصطفیٰ کو بھی کہا تھا کہ حیا کو اس کے ساتھ بھیج دیا جائے، لیکن مجال ہے مصطفیٰ نے یہ بات سنی ہو۔ وہ تو تھا بڑا فرما بردار داماد، بلکہ داماد بھی نہیں، وہ تو بیٹا تھا ان کا، لیکن جب بھی وہ حیا کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ان دونوں میں جنگ چھڑ جاتی۔ وہ ساس داماد کم کسی ٹام اینڈ جیری کے کیریکٹرز زیادہ لگتے تھے، یا کوئی 5-6 سال کے بچے جو اپنا کھلونا بالکل بھی شیئر کرنے کے لیے نہیں تھے تیار۔ حیا ان کی نوک چوک سوچتے ہوئے ہنس پڑی، آج وہ کیفے نہیں گئی تھی، ویسے بھی لائبہ نے سب سنبھالا ہوا تھا۔ لائبہ کی ابھی کچھ دن پہلے کارل سے ڈائیورس ہوئی تھی۔ حیا کو ریزن نہیں پتا تھا، لیکن اس کا پتا تھا جلد یا بدیر یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ آنٹی رومیسا رمیز کے بیٹے ہونے پر پاکستان گئی ہوئی تھیں، اور مصطفیٰ، ان کا مصطفیٰ 2 دن سے پورٹلینڈ گیا ہوا تھا میٹنگ کے لیے، اور وہ علیزے گھر پر اکیلی تھی۔ علیزے کی رونے کی آواز پر حیا ایک دم مڑی اور تیزی سے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھے بے سٹرولر سے 8 ماہ کی علیزے کو اٹھایا اور حیا کی گود میں آ کر چپ ہو گئی۔ دیٹس مائی بیبی، حیا علیزے کی گال چومتے ہوئے بولی۔ علیزے نے اپنی امبر آنکھیں کھولی اور حیا کو دیکھ کر کھلکھلائی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے حیا کا چہرہ چھونے لگی۔ حیا نے اس کی ننھی سی انگلیوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ علیزے اپنے ماں باپ سے زیادہ حیا اور مصطفیٰ سے اٹیچ تھی۔ ولی کا کہنا تھا کہ یہ میری اور فجر کی نہیں بلکہ ان دونوں کی بیٹی ہے، تو مصطفیٰ کہہ دیتا ہاں علیزے میری ہے۔ مصطفیٰ کو بیٹیاں بہت پسند تھیں اور علیزے کو تو اس میں جان تھی۔ علیزے ایک پری میچور بچی تھی جو ولی اور فجر کی شادی کے 3 سال بعد ہوئی تھی۔ فجر مرتے مرتے بچی تھی، اس نے تو گویا سب کی جان ہی نکال دی تھی، اس لیے حیا نے علیزے کو سنبھالا تھا۔ حیا اور مصطفیٰ کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حیا کی ماں پریشان ہو گئی تھی، وہ مصطفیٰ کا ڈاکٹر کی طرف جانے کی تاکید کرتی، لیکن مصطفیٰ کہتا کہ اللہ کے حکم سے ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، اور ابھی حیا کی عمر بھی چھوٹی ہے، وہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور اسی بات میں حیا کی ممی ناراض ہو جاتی کہ 23 سال کی لڑکی کوئی بچی ہوتی ہے بھلا۔ حیا نے ابھی تک اپنا BS کمپلیٹ کیا تھا اور وہ اب ماسٹرز کرنے کی تیاری کرنے والی تھی۔ مصطفیٰ کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور حیا نے ایک اور خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ کسی کیفے میں پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتی ہے۔ اب اس بات پر مصطفیٰ کو اعتراض تھا، اس نے حیا کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ حیا سے ناراض ہوگی، اور جب حیا کی سالگرہ تھی اس دن مصطفیٰ نے اسے سرپرائز دیا کہ وہ اس خوبصورت شہر کی سب سے خوبصورت علاقے میں ایک بڑا سے کیفے کھولے گا جس کی وہ مالک بن گئی۔ حیا کو پہلے جھٹکا لگا، پھر اس نے پیار سے مصطفیٰ کو مشکور ہوئی اور پھر پیار بھری نظروں سے دیکھا، اور اس کیفے کا نام انہوں نے علیزے رکھا تھا، کیونکہ کیفے کے 2 دن پہلے ہی تو علیزے تھی، اور مصطفیٰ جانتا تھا کہ حیا نے بھی یہی نام رکھنا ہے، سو اس نے بنا پوچھے ہی بورڈ لگا دیا۔ اندر کا انٹیریئر بالکل ہی قدیم پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، اور حیا اس ڈیکور کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ امپریس ہو گئی تھی۔ حیا نے مائکرو ویو سے فیڈر نکالا اور اسے شیک کر کے علیزے کے منہ میں ڈالنے لگی۔ اب علیزے 15 دنوں تک اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ ولی اور فجر حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔
حیا اور مصطفیٰ تو 2 سال پہلے کر چکے تھے، لیکن فجر اور ولی کو موقع نہ مل سکا، اور اب جب ملا تو اس نے بنا ٹینشن کے علیزے حیا کی گود میں ڈال دی، اور اس کی چھوٹی امی ہی اس کو سنبھالیں گی۔ حیا نے کیا اعتراض کرنا تھا، وہ تو خوش تھی کہ علیزے اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ علیزے کو فیڈر دینے کے بعد اپنا فون اٹھا کر دیکھا، اس میں مصطفیٰ کے 101 میسیجز تھے۔ I love you, I miss you, my one, better half, my baby girl, how's Alize, seeing your photos, my forever, just me, my thing, Haya, how's work, bored, وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہی حیا کتنا سوگی مسز مصطفیٰ، اور کیا سے کیا کہتا رہا۔ ایسے بے شمار میسیجز دیکھ کر حیا مسکرائے جا رہی تھی، پھر اس نے فون کر ڈالا اور 1 سیکنڈ نہیں لگا مصطفیٰ کو فون اٹھانے میں۔ السلام علیکم، جی کہیے ہسبینڈ۔ وعلیکم السلام۔ سریلی حیا، مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ حیا کو بے حد ہنسی آئی اور اس نے علیزے کو ہلانا شروع کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ 200 کالز اور 100 میسیجز، کدھر تھی تم؟ میں مصروف تھی۔ حیا نے علیزے کا فیڈر منہ سے نکالا تو اس کی منہ میں انگلی ڈالنا شروع کر دی۔ مصروف کی بچی، ایک کال تو کر لیتی، میں تمہیں مس کر رہا تھا۔ مصطفیٰ آپ بھی حد کرتے ہیں، ابھی 3 گھنٹے پہلے کال کی تھی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور آپ ابھی سوئے نہیں؟ پورٹلینڈ میں اس وقت شاید رات کے 1 بج رہے ہوں گے۔ تو کا کیا مطلب؟ ابھی آپ نے بات کی تھی پھر تنگ کرنے لگے۔ تمہیں کہا تھا چلو میرے ساتھ، لیکن نہیں، کام ہے، اور آج چھٹی لیے کر مزے کر رہی ہوں، کچھ تو خیال کر لو میرا۔ وہی تو کہہ رہی ہو، سو جاتے، لیکن نہیں، رات کے وقت میسیجز کر کے اپنی نظر کمزور کی ہوئی ہے، اب پھر نظر بڑھائی ہوگی۔ اے نظر کی بات نہ کیا کرو۔ کیوں نہ کروں؟ پورٹلینڈ جانے سے پہلے میں نے ناشتے کرتے وقت آپ کے سفید بال دیکھ لیے تھے اور میں سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ لو جی، اب میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے اور اوپر سے آپ کا نظر کا چشمہ۔ اف، مجھے اپنا وہ ینگ ہینڈسم سا مکس آئی وہ والا مجھے مصطفیٰ چاہیے۔ حیا نے ایک ہاتھ سے علیزے کی گال سہلایا اور دوسرے ہاتھ سے مصطفیٰ سے بات کر رہی تھی۔ کون بڈھا؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ مصطفیٰ جان بنتے ہوئے بولا۔ اپنے 40 سالہ شوہر کی بات کر رہی ہوں حیا، میں 1 سال کم ہوں، یعنی 40 کا نہیں ہوں۔ مصطفیٰ زور دیتے ہوئے بولا۔ اچھا مسٹر، ابھی میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، جو جس چیز کو آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر بحث کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حیا ہنستے ہوئے بولی۔ لڑکی مجھے گھر آنے دو، پھر بتاتا ہوں کہ بڈھا کون ہے۔ مصطفیٰ مصنوعی دھمکی آمیز لہجے میں کہلا۔ حیا اس کی بات سن کر گلابی پڑ گئی۔ علیزے کیسی، تنگ تو نہیں کر رہی؟ ولی نے رات کو حیا سے بات کی اور فجر سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی، اس لیے اس نے سونے سے پہلے ولی سے کہا کہ علیزے کا پتہ کروائے۔ کیسی بات کر رہی ہیں بھائی آپ؟ علیزے نے مجھے کبھی تنگ کیا ہے کیا؟ ابھی میرے سامنے بیٹھی کھیل رہی ہے۔ حیا پیار بھری نظروں سے علیزے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نیچے بیٹھی اپنے کھلونوں کے ساتھ بے حد مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، اور یہ مسٹر مصروف آدمی سنا ہے پورٹلینڈ گئے ہیں؟ ہاں، مصطفیٰ سے بات نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں بھائی، وائس میسج آیا تھا، ویسے حد ہے تم دونوں کو اکیلے چھوڑ گیا۔ ولی کے لہجے میں پریشانی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے پاپا، آتے ہیں ہم سے ملنے، بس آج کا دن وہ بھی مصروف تھے۔ کب آ رہا ہے؟ کچھ پتہ کیا ہے؟ ابھی مجھے نہیں پتا، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، فجر کو میری طرف سے سلام کہیے گا۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا اور علیزے کو دیکھنے لگی۔ جب ڈور بیل کی آواز پر چونکی، وہ سمجھی کہ پاپا آ گئے ہیں۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا بلڈنگ کا ورکر ایڈم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا سیکولر ریڈ باکس تھا۔ گڈ ایوننگ مسز مصطفیٰ۔ گڈ ایوننگ ایڈم، یہ کیا ہے؟ حیا نے سوچا ضرور مصطفیٰ نے ہی بھیجا ہوگا۔ میم آپ کا کوریئر آیا ہے، یہ آپ کو دینے آیا ہوں۔ کس کی طرف سے آیا ہے؟ حیا نے اسے باکس لیا۔ پتہ نہیں میم، نام نہیں پتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، ہیو اے گڈ نائٹ میم۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور حیا دروازہ بند کر کے آئی تو دیکھا حیران ہو گئی۔ علیزے صوفے پر چڑھ کر لغوز کو ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ علیزے، حیا نے باکس کنسول پر رکھا اور بھاگی کہ مبادا یہ لڑکی گر نہ جائے۔ علیزے دن بدن شرارتی ہوتی جا رہی تھی اور اس کی کچھ شرارتوں پر حیا کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ لڑکی اپنا نقصان نہ کروائے۔ اس نے اسے اٹھایا لیکن وہ زور زور سے ہلنے لگی، مطلب محترمہ کو چھوڑا جائے۔ حیا مسکرائی اور کچن میں آئی اور پھر اس نے سارے انتظام کو دیکھا۔ حیا نے نماز کے لیے سلام پھیرا اور بستر پر دیکھا جہاں علیزے پرسکون انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ایک دم بیل ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ حیا کو حیرانگی ہوئی اور اٹھی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا منہ کھل گیا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھا لیا۔ There's my baby girl۔ مصطفیٰ نے اس کے ہونٹ چوم لیے اور حیا کے لیے ایک دم اس کا آنا تو سرپرائزنگ ہی ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ آپ؟ ہاں میں، کیسی ہو؟ مصطفیٰ نے اس کا دوپٹے کے حالے میں پیار سا چہرہ دیکھا۔
مجھے اتارے تو صحیح۔ حیا نے اپنے آپ کو اتارنا چاہا لیکن مصطفیٰ سیدھا اٹھا کر صوفے پر لے آیا اور بیٹھ گیا جبکہ وہ اس کی گود میں تھی۔ ہاں، آئی مس یو سو مچ حیا، یہ 5 دن میرے لیے بہت بھاری تھے۔ مصطفیٰ نے اس کے گال سہلائے اور حیا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے بھی، لیکن اتنا نہیں کیونکہ میری بوریت مٹانے کے لیے لیزے تھی۔ حیا اس کی شرٹ کی پیٹرن پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، آپ نے کہاں مس کرنا ہے، ہم پاگل بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیتے ہوئے حیا کا ماتھا بھی چوما تھا اور اسے پیار بھری نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا اور پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لیں، پھر کھول کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ پڑھ کر آ گیا ہوں، پروگ تو پہنچے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ہیں؟ حیا نے دوپٹے کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا اور حیرانگی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ مصطفیٰ نے اس کو دوپٹہ نیچے کیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں حیا پاپا کے پاس گیا تھا، وہ اس ٹائم پر جاگتے ہوں گے تہجد کے لیے، تو ان کو کوئی کام ہوگا۔ وہ آپ کے چہرے کو پیار سے چھو رہا تھا۔ اچانک علیزے کے رونے کی آواز آئی تو مصطفیٰ نے بیچارگی سے چہرہ بنا لیا جبکہ حیا شرارت سے ہنس پڑی۔ ان میڈم کو بھی ابھی اٹھنا تھا یار، ابھی تو میں نے تمہیں پیار ہی نہیں کیا۔ مصطفیٰ نے اسی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ چھوڑیے مسٹر، اس سے پہلے کہ میڈم پورا پینٹ ہاؤس ہلا دیں میں اسے فیڈر دے آؤں۔ حیا نے مصطفیٰ کی ناک دبائی اور مصطفیٰ مسکرا اٹھا اور حیا کا چہرہ تھام کر اس کا تھاما ہاتھ چھوما اور پھر حیا لال چہرہ لیے بھاگی جبکہ مصطفیٰ نے صوفے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ حیا علیزے کو سلاتے سلاتے خود بھی اس کے ساتھ سو گئی، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ مصطفیٰ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ مصطفیٰ اندر کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کو سوتا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ قریب آیا، حیا کے بال جو ہلکے سے علیزے کے منہ پر آئے تھے، مصطفیٰ نے اس کے بال ہٹائے اور علیزے ہلکا سا کسمسائی۔ مصطفیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوگی اور اس نے علیزے کے ملائم سے گلاب جیسے ہونٹ چومے اور پھر گال چومے اور چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گھسا۔ اس نے سامنے ٹیبل پہ دیکھا 2 ریڈ باکس پڑے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر دیکھا، اس نے سوچا حیا نے لیے ہوں گے لیکن یہ کمپنی ابھی پروگ میں آئی تو نہیں تھی، تو حیا نے کہاں سے لی؟ اس نے باکس کھولا اور ایک میں ریڈ روزز تھے۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل آئے جبکہ جبڑے ٹائٹ ہو گئے۔ وہ مڑ کر دوبارہ آیا اور حیا کا بازو ہلایا۔ حیا تھوڑا کسمسائی۔ حیا اٹھو، مصطفیٰ اس کے کان میں بولا کیونکہ علیزے اٹھ سکتی تھی۔ حیا نے آنکھیں کھولی اور ایک دم اٹھی۔ اوہ آئی ایم سوری مصطفیٰ، میں سو گئی۔ حیا نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ڈریسنگ روم میں آؤ فوراً۔ مصطفیٰ اسے بول کر چل پڑا اور حیا فوراً اٹھی۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، کوئی چیز نہیں مل رہی؟ حیا نے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپٹا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ مصطفیٰ نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ حیا مسکرائی۔ یہ ایک لور نے بھیجا ہے، حیا نے شرارت سے کہا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں عجیب ہو گئیں۔ حیا مصطفیٰ کے قریب آئی اور اس کے سینے پر سر رکھا۔ یہ میرا لور مصطفیٰ ہے، اس نے بھیجا ہے۔ حیا نے اس کے گرد بازو حائل کی اور مصطفیٰ نے اسے الگ کیا۔ حیا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ مصطفیٰ کو غصہ آ رہا تھا۔ مصطفیٰ اتنا بن کیوں رہے ہیں، ایک تو بھیجتے ہیں اوپر سے انجان بن رہے ہیں۔ حیا نے اسے گھورا اور مصطفیٰ کو جھٹکا لگا۔ میں نے کب بھیجے ہیں؟ میں اتنا بزی تھا، میرے پاس سانس لینے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ حیا مصطفیٰ تیزی سے بولا۔ تو پھر کس نے بھیجے؟ اب حیا گھبرائی کیونکہ واقعی مصطفیٰ کوئی بھی چیز بھیجتا ہے ساتھ میں کارڈ لازمی ہوتا ہے۔ یہ اس کے ذہن میں کیوں نکل گیا؟ آر یو شور ایڈریس یہی تھی؟ مصطفیٰ نے تائید چاہی۔ حیا نے سر ہلایا۔ ایڈم لے کر آیا تھا۔ مصطفیٰ سیدھا کمرے سے باہر نکلا۔ حیا کو اس وقت مصطفیٰ کا جانا مناسب نہیں لگا، حالانکہ 7 بج چکے تھے۔ حیا پیچھے آئی اور مصطفیٰ کا بازو پکڑا اور مصطفیٰ غصے سے پلٹا۔ آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا، ابھی تھکے ہوئے ہیں مصطفیٰ، ہو سکتا ہے غلط ڈیلیوری ہوگی ہو۔ حیا ڈونٹ بی ریلیٹلس، فلاورز بھیج رہا ہے اور وہ بھی میری بیوی کو، اور میں ریئیکشن نہ لوں؟ مصطفیٰ نے غصے سے اس انسان کو زیر لب گالی دہرائی اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ حیا نے اس کی گالی دینے پر گھورا۔ ٹھیک ہے، جائے مارے سب کو مار دیں، اور مجھے تھوڑی سی نظر کیا دیکھ لیتا ہے، آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ یاد ہے آپ کو ایک لڑکے نے مجھے یونی میں پرپوز کیا اور آپ نے اس کا حشر کر دیا تھا۔ اس کے بعد یو اسٹارٹ ٹریمپلنگ وتھ ایوری سنگل گائے ہو جسٹ لکس ایٹ می اور ٹاک ٹو می۔ حیا کے لہجے میں غصہ تھا اور اس کی بات پر مصطفیٰ کو مزید غصہ آیا۔ That's the way. I am Haya because you're mine. For God's sake, if someone comes in between us, I'll trample. اب کی بار مصطفیٰ کی آواز اونچی میں بولا تھا۔ Now you are being unreasonable, مصطفیٰ۔ حیا آنکھیں گھماتے ہوئے بولی اور مڑنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کو کھینچ کر اپنے بازو میں لیا اور چہرہ جھکا کر اس کے ہونٹ اور تھوڑی چھوئی۔ حیا کو غصہ آیا اور وہ بے حد عجیب تھا، وہ اسے کبھی نہیں سمجھ سکتی۔
لسن ٹو می لیڈی, آئی ایم سوری بٹ آئی کانٹ چینج. وہ کہتے ہوئے اس کے ایک نقش کو چوم رہا تھا. حیا اس کے بازو سے الگ ہونا چاہا لیکن مصطفیٰ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور اسے اٹھا کر اوپر لے آیا. حیا کی آنکھیں کھلی اور اس نے ارد گرد دیکھا. مصطفیٰ بستر پر نہیں تھا اور اٹھ کر نیچے آئی. پہلے اپنے کمرے میں گئی, دیکھا علیزے نہیں تھی. اس نے باہر آ کے دیکھا علیزے جاگی ہوئی تھی اور سامنے ٹی وی پر کارٹون لگا ہوا تھا. ضرور مصطفیٰ نے اس کے اٹھنے پر ٹی وی لگا دی ہوگی. علیزے نے حیا کو دیکھا اور اپنے ہاتھ ہلانے لگی اور اسے اٹھایا. جائے حیا نے اٹھایا اور اسے پیار کر کے کچن کی طرف آئی. فریج سے بیبی فوڈ نکالا اور ٹرولر سیٹر پر بیٹھایا. تب تک مصطفیٰ اندر داخل ہوا. مارننگ بیوٹیز, اس نے علیزے کے سر پر ہاتھ پھیرا جو چمچے کو ٹیبل پر مار رہی تھی. حیا نے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا جو چار کول سوٹ کو کرسپ وائٹ شرٹ کے ساتھ سافٹ پنک ٹائی اور پھر کلین شیو میں ہینڈسم اور کہیں جانے کے لیے تیار تھا. حیا نے اسے گھورا اور مصطفیٰ نے مسکراہٹ دبا کر اس کے قریب آیا. ڈونٹ. حیا سائڈ پر ہوئی اور چھوڑنے سے باؤل میں بیبی فوڈ ڈالنے لگی تھی. مصطفیٰ اس کی پشت پر آیا اور تھوڑی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. حیا نے شولڈرز ہلائے تھے تو وہ ہٹ کے, لیکن مجال ہے ہٹے. وہ مصطفیٰ مجھے کام کرنے دیں اور جائیں آفس. حیا نے مڑ کے علیزے کے سامنے بال رکھا اور وہ خود کھانے کی شوقین تھی اور کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتی تھی اور واقعی میں وہ کھیلنے کی بجائے اپنے منہ میں ڈالتی تھی, لیکن زیادہ چمچ ہی چاٹتی تھی کیونکہ کھانا یا تو ٹیبل پر گرتا ہے یا اس کے کپڑوں پر. اور مصطفیٰ کو الجھن ہوتی ہے اور بار بار علیزے کے کپڑے چینج کروانے کا کہتا ہے یا کہتا اسے نہلائے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی علیزے گندی ہو. حیا جانتی تھی کہ اسے وہ کیسے اس کی OCD کو برداشت کر رہی تھی. شام کو تیار رہنا, تم دونوں ہم باہر جائیں گے. میری میٹنگ 1 گھنٹے بعد ہے, سو آئی ہیو ٹو گو. ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینک کر وہ ہاتھ دھونے لگا. OCD. حیا نے بے اختیار سوچا اور مصطفیٰ نے حیا کا رخ کر کے اس کی پیشانی چومی. آئی لو یو. اس نے وہی دل دہلا دینے والی مسکراہٹ سے حیا کو دیکھا اور حیا کے دل کو کچھ ہوا. اینڈ آئی لو یو ٹو سویٹ ہارٹ. مصطفیٰ نے علیزے کو پیار کیا اور نکل پڑا. حیا کو احساس ہوا کہ مصطفیٰ بنا ناشتے کیے جا رہا ہے. ایک دم اس کے پیچھے آئے. تب تک مصطفیٰ دروازے کے قریب تھا. مصطفیٰ, آپ ناشتہ کیے بنا جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ مڑا اور حیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا. میں کر چکا ہوں. کوئی بھی پارسل آئے, خاص کر بنا نام والے, تو مجھے فون کرنا, اوکے؟ حیا نے سر ہلایا اور مصطفیٰ اسے فلائنگ کس دے کر چلا گیا. ایسا چل رہا ہے سب کچھ؟ ہائے حیا مت پوچھو, میں تو چلتے چلتے تھک گئی ہوں. اوپر سے اتنا رش, میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں. اور ولی, وہ تو مجھے ڈانٹتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کمپلین کرنے لگ جاتی ہو. اب بتاؤ نا, انہیں کس نے پیدا کی تھی؟ 10 پاؤنڈ کی بچی, خود کرتے پتہ چلتا. حیا ہنس پڑی. او فجر, تم کچھ بھی بول جاتی ہو. ہاں تو غلط کہا ہے. اوپر سے میں نے 2 آئس کریم کھانے کے بعد ایک اور ڈیمانڈ کی تو مجھے موٹی کہنے لگ گئے.